الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا محمد رسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستو، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ حرام کے معنی قابل احترام ہے، اسے اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ ویسے ہر مہینے کا خالق اللہ ہے، لیکن بعض خصوصیتوں کی وجہ سے اس کی جزئی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ اس مہینے میں ایک دن آتا ہے عاشورہ۔ عاشورہ کا مطلب 10ویں محرم، محرم کی 10ویں تاریخ۔ اس کے تعلق سے دو باتیں احادیث میں آئی ہیں۔ ایک، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عاشورے کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ عرفہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو کہتے ہیں، جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا جو آدمی عرفے کا روزہ رکھے گا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ عاشورے کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اصل روزہ تو 10ویں محرم کا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ روزہ فرض تھا، بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اب اس روزے کا رکھنا فرض تو نہیں ہے، لیکن فضیلت کی بات ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ اصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے ایک ہی روزہ رکھتے تھے۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں صحیح روایتوں میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرما کر فرعون کو دریا میں غرق کیا۔ اس کے شکریہ کے طور پر حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا اور یہودی بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب مدینہ آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ روزہ یہودی اب بھی رکھتے ہیں۔
تو حضور نے یہ فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں تو پھر 9 محرم کا روزہ بھی ایک ملا لوں گا۔ اسی لیے اصل روزہ تو 10ویں محرم کا ہے، جسے عاشورہ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملا لو، چاہے 11 کا ملا لو، دونوں ٹھیک ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ آج یہودی اپنے مذہب کے پابند نہیں ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے، اس لیے اب اس زمانے میں اگر کوئی ایک روزہ بھی رکھے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ دوسرا عمل، اس کے راوی غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے گا، روزی میں، کھانے پینے میں دسترخوان وسیع کرے گا، اللہ تعالیٰ وسع اللہ علیہ سائر سنتی، سارا سال اللہ تعالیٰ اس پر فراخی فرما دیں گے۔ یہ دوسری بات ہے جو صحیح روایتوں میں آئی، اگرچہ کہ اس حدیث پر بھی کلام ہے، لیکن محقق علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے۔ اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے، اب تمام تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں، میں اشارے کے ساتھ بات مکمل کروں۔ جو لوگ ماتم مناتے ہیں، سرکار تو کہہ رہے ہیں کہ 10ویں محرم کو وسیع کرو روزہ، دسترخوان کو کھاؤ پیو، اور ایک طبقہ جو حضرت علی کی محبت میں غلو کرتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں دوسرے بڑے بڑے صحابہ کی توہین کرنے پر تلا ہوا ہے، وہ ماتم مناتا ہے۔ یہ ایک ہی صحابی تو نہیں ہے حضرت حسین کی عظمت سر آنکھوں پر، لیکن صرف تاریخ میں ایک حضرت حسین ہی نہیں ہے، ہزاروں صحابہ ہیں جنہوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا ہے، اور خود حضرت امیر حمزہ ہیں جن کی شہادت احد میں ہوئی تھی، جن کو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان نے سید الشہداء، شہیدوں کا سردار ارشاد فرمایا، ان کا ماتم نہیں مناتے۔ حضرت فاروق اعظم جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میری بعد نبوت کا سلسلہ چلتا تو فاروق اعظم نبی ثابت ہوتے ہیں، وہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت عثمان غنی شہید مدینہ ہیں، شہید کربلا تو بہت یاد ہیں، شہید مدینہ یاد نہیں۔ حضرت علی شہید ہوئے، میں سب کی تاریخ نہیں گنا رہا، یہ 3 خلفائے راشدین، 4 خلفائے راشدین میں سے 3 شہید ہوئے، ان میں سے کسی کا ماتم نہیں مناتے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بڑے اکابر صحابہ اور ہزاروں کی تعداد میں، 1-2 نہیں، حضور نے قرہ کی ایک جماعت کو بھیجا تھا، یہ قبیلے کی درخواست پر انہوں نے غداری کی اور شہید کر دیا، صحابہ کی ایک قافلے کو ہی شہید کر دیا، ان کا ہم ماتم نہیں مناتے۔ اس لیے سمجھنے کی بات ہے کہ شہادت، یہ بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو، شہادت کوئی ناکامی نہیں، شہادت کوئی محرومی کی بات نہیں ہے، شہادت بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، شہادت خود کامیابی ہے۔ منشا اللہ کی، اللہ کا حکم پورا ہو، چاہے اس حکم کے پورا کرتے ہوئے زندگی باقی رہے یا موت آ جائے، اللہ کی رضا کے ساتھ موت کا آ جانا یہ بھی کامیابی ہے اور بڑی عظیم کامیابی ہے۔ تو یہ طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسیع کرو، اور ایک طبقہ اس بات پر ضد کرتا ہے، اصرار کر رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، جبکہ شریعت میں صرف بیوی کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن سوگ منائے، بیوی کے علاوہ 3 دن سے زیادہ کسی کے انتقال پر غم منانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔
اسلام میں غم منانے کے بھی احکامات ہیں، خوشی منانے کا طریقہ بھی اسلام نے بتایا ہے۔ یہ دو باتیں حدیثوں میں آئی ہیں۔ حضرت سفیان ثوری بہت بڑے جلیل القدر محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا تجربہ کیا کہ 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسیع کیا تو سارا سال خوشحالی رہی۔ یہ ان کا تجربہ ہے۔ یہ دو باتیں احادیث میں آئی ہیں۔ اچھا، محرم کی فضیلت اس لیے نہیں ہے کہ حضرت حسین اس میں شہید ہوئے۔ حضرت حسین کی شہادت تو بہت بعد میں، حضرت علی کی شہادت کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ میں اس کی مختصر آپ کو کارگزاری سناؤں، ذرا توجہ سے سنو، اس لیے کہ خالص علمی موضوع ہے، بہت تفصیلات کو حذف کر کے تاکہ ایک نقشہ آپ کے ذہن میں آئے۔ اس لیے کہ ہم نے اسلام کا ایسا تعارف کرایا ہے باہر کہ اسلام صرف نماز کا نام ہے، صرف ذکر کرنے کا نام اسلام ہے۔ بے شک نماز اسلام کا سب سے اہم حصہ ہے، لیکن صرف نماز ہی اسلام نہیں ہے، وہ تو ایک جز ہے اسلام کا، اہم ترین جز ہے، اس میں کیا شک و شبے کی گنجائش ہے، لیکن صرف نماز ہی اسلام نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ فیروز لولو نام کے آدمی نے ان کو شہید کیا، ابن ملجم نے ان کو شہید کیا۔ بہت بڑا کہتے ہیں کہ ذاکر تھا، میں اس کی تاریخ نہیں بیان کر رہا، اشارہ دے رہا ہوں، بہت کہتے ہیں کہ بہت بڑا ذاکر تھا۔ جب لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور اس کو مسلح کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن زبان مت کاٹو، اس لیے کہ میں اس سے ذکر کرتا ہوں اللہ کا۔ اتنا بڑا ذاکر تھا ابن ملجم۔ لیکن صرف ذاکر ہونے سے تو کچھ نہیں ہوتا، اسلام صرف ذکر ہی کا تو نام نہیں ہے، ہر موقع کے الگ الگ احکامات ہیں۔ ایک آدمی بہت تسبیح لے کر کے صبح سے شام تک ذکر کر رہا ہے اور والد کا نافرمان ہے، والدہ کا نافرمان ہے، وہ اسلام کے دیگر احکامات کو پامال کرتا ہے، اسے اسلام کی نظر میں ذاکر بھی نہیں کہتے۔ ہر موقع کے حکم کو پورا کرنا اصل ذکر ہے، اسی بات پر لانے کے لیے یہ ذکر بھی کرایا جاتا ہے تاکہ وہ بات پیدا ہو جائے، ہر موقع کے حکم پر عمل کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ وہ استعداد پیدا ہونے کے بعد بھی آدمی کو ذکر کرنا ہے، ایسا نہیں کہ وہ استعداد پیدا ہو گئی تو ذکر چھوڑ دو، ایسا نہیں۔ حضرت علی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد حضرت علی کے بڑے بیٹے تھے حضرت حسن، جو حضرت فاطمہ سے ہیں۔ حضرت فاطمہ سے دو بیٹے تھے، حضرت حسن اور حسین۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی نے ایک دوسرا نکاح کیا تھا، حنفیہ کوئی قبیلہ ہے اس میں، ان سے ان کو کئی بچے، 30 یا 40 بچے حضرت علی کو۔ اس لیے جہاں بھی حضرت علی کی اس بیوی کے بچوں کا ذکر آتا ہے وہاں حنفیہ کا وہ جملہ لگا ہوا تھا تاکہ سمجھ لے کہ یہ بچے حضرت فاطمہ کے نہیں، یہ اس بیوی کے بچے ہیں جو فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے کیے تھے۔ حضرت حسن بڑے ہیں، حضرت حسن حضرت علی کے بعد خلیفہ ہوئے، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے 6 ماہ کے بعد۔ حضور نے اس کی پیشن گوئی بھی فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو ایک صلح کا ذریعہ بنائے گا۔ دستبردار ہو گئے، حضرت امیر معاویہ خلیفہ ہو گئے، ملک شام میں ان کی خلافت رہی، وہیں وہ دارالخلافہ تھا، بہت بڑے صحابی تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا فرمائی، اے اللہ حضرت امیر معاویہ اللہم اہدی، کہا کہ اللہ اس کو ہدایت دے، وہدی بھی، اور حضرت امیر معاویہ کو ہدایت کا ذریعہ فرما۔ بہت بڑے صحابی تھے اور بہت بڑے مدبر تھے۔ لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اتنا بڑا مدبر انسان نہیں پیدا ہوا، بہت قابل ترین حکمران حضرت امیر معاویہ۔ انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو ان کی سیرت بیان کریں گے۔
تو حضرت حسن نے 6 ماہ خلافت انجام دینے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا کہ یہ خلافت آپ رکھو، دستبردار ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، بہت طویل حکومت انہوں نے کی۔ اس کے بعد یزید جو ان کا بیٹا تھا وہ خلیفہ بنا۔ اب میں اس علمی مسئلے کو کیسے سمجھاؤں، کیسے چھیڑوں آپ حضرات کے سامنے کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو کیوں خلیفہ بنایا ہے۔ اس میں صحابہ میں اختلاف تھا۔ اختلاف یہ تھا، یہ ایک آدمی، اچھا پھر حضرت یہ جو یزید تھا اس وقت اس کی یہ برائیاں اتنی واضح بھی نہیں تھی، اور پھر ایک صحابی جلیل القدر صحابی کا بیٹا ہونے، ایک عظیم مدبر سیاستدان باپ کا بیٹا، اور اس کا نسب بھی بڑا اعلیٰ۔ حضرت امیر معاویہ جو تھے حضور کے سالے تھے، نسبتی بھائی، ان کا بیٹا تھا۔ وہ خاندانی شرافت، وہ پھر باپ کے ساتھ رہتے وہ حکومت کا نظم و انتظام کے لیے جو صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ باپ کو دیکھنے سے وہ بھی آتی ہے۔ یہ اختلاف ہے صحابہ میں کہ خلافت کے لیے صرف نیک ہونا ضروری ہے یا پھر انتظامی صلاحیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اگر اختلاف ہو جائے کہ ایک آدمی نیک ہے لیکن انتظامی صلاحیت نہیں ہے، دوسرا آدمی اتنا نیک نہیں ہے لیکن انتظامی صلاحیت ہے، تو اب خلیفہ کس کو بنائیں گے؟ صحابہ کی ایک جماعت کی رائے ہے کہ اس کو بنانا چاہیے جس میں جو ہے تو ذرا نیک کم ہے لیکن انتظامی صلاحیت جس میں ہے۔ یہ ایک اختلافی چیز ہے۔ اور پھر وہ بات بھی تھی کہ اتنی شہرت نہیں تھی اس کی برائیوں کی اس وقت، اور پھر ایک اجتہادی مسئلہ تھا جو صحابہ میں اختلاف ہوا، وہ خلیفہ بنا۔ اس نے اس کے باقاعدہ اس کی مجلس منعقد ہوئی، صحابہ کو بلایا گیا، رائے لی گئی۔ جب وہ خلیفہ بنا تو اس نے مدینے میں جو گورنر تھا، یہ تو تھا ملک شام میں، حضرت امیر معاویہ کا جو دارالخلافہ تھا وہ ملک شام تھا، اس نے مدینے کے گورنر کو یہ جو وہاں کا بادشاہ تھا خط بھیجا کہ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حضرت حسین، یہ 3 بڑے اکابر تھے۔ عوام میں ہر آدمی با اثر و رسوخ رکھنے والا نہیں ہوتا، محلے میں 2-3 آدمی اثر و رسوخ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو اعتماد میں لے لیا جائے تو سارا محلہ ان سے متفق ہو جاتا ہے، تو ان کو بھیجا، ان کو بیعت پر مجبور کیا۔ ادھر تو حضرت حسین جو ہے چند نوجوانوں کے ساتھ ملک شام گئے۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر سن کر کے انہوں نے تعزیت کی، افسوس کا اظہار کیا۔ اس نے بیعت کے لیے کیا تو حضرت حسین خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا، نظر انداز کر دیا اس بات کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں راضی نہیں ہوں۔ خیر واپس آ گئے۔ عبداللہ بن زبیر مکہ روانہ ہو گئے، عبداللہ ابن عمر بھی، اس طرح تینوں صحابہ مدینہ چھوڑ کر مکہ روانہ ہو گئے۔ یہ خبر یزید کو پہنچی تو اس نے وہاں کے گورنر کو لکھا کہ عبداللہ ابن زبیر کا ایک بھائی ہے عمر ابن زبیر، اس کو لشکر دے کر کے بھیجا کہ جاؤ ان تینوں کو مجبور کرو بیعت کرنے پر۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ بھائی یہ کیا جھگڑا ہے، کیا ہو گیا، یزید خلیفہ بن گیا تو ہو کیا گیا؟ پورا اس وقت ملک کے، میں اشارے دے رہا ہوں، میں کھل کر ایسی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، ایسا نہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں، پورے مسجدوں اور مدرسوں اور جو میدان میں کام کر رہی ہیں 2-4 تحریکوں کو چھوڑ کر تمام تحریکوں پر نظر ڈالو تو اس میں 80% نااہل ملیں گے۔ اس میں کیا شبے کی بات کیا ہے؟ کیا اس میں بہت دقیق اور گہرا مسئلہ کیا ہے؟ اس میں یہ جو بگاڑ ہے، یہ بگاڑ انتظام کا بگاڑ ہے۔
اور یہ خاموشی ایک مردہ ضمیری کی بات ہے، ایک بے حسی کا عالم طاری ہے پوری امت پر، وہی سبق ہے اس میں۔ اسی لیے میں سوچ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے میں شاید مشکل ہے، جتنا بھی ہو جائے۔ یہ تینوں روانہ ہو گئے، بیعت نہیں کیا انہوں نے، مدینہ چھوڑ کر مکہ روانہ ہو گئے۔ بھائی عبداللہ ابن زبیر کا بھائی لشکر لے کر کے گیا، پھر دونوں بھائیوں کے فوجوں میں جو ہے وہ جنگ ہوئی، یہ بھائی جو مدینہ سے آیا تھا اس کو شکست ہوئی۔ یہ تو ادھر معاملہ ہوا، اور ادھر کوفے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے خطوط لکھے، اتنے خطوط لکھے کہ 2 تھیلے بھر گئے خطوط سے کہ آپ آئیے، امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ افراد کو بھی بھیجا انہوں نے، کئی وفد آئے ذمہ داروں کے، کوفہ سے مدینہ آئے، اور پھر خطوط بھی آئے۔ تو حضرت حسین نے اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، جاؤ حالات کا جائزہ لو، اس لیے کہ صحابی کتنا بھی بڑا مقدس ہو، جیسا کہ میں ابھی بولتے آ رہا ہوں 2 جمعہ سے، علم غیب نہیں، علم غیب نبی کو بھی نہیں ہوتا، علم غیب ہوتا تو مسلم بن عقیل کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی حالات کے جائزے کے لیے۔ پھر گئے وہاں، جا کر انہوں نے حالات بنانے کی کوشش کی، بالآخر اور جب شروع میں گئے تو شروع میں ایسا معلوم ہوا کہ وہاں کا ماحول سازگار ہے، تو انہوں نے خط لکھا کہ آپ کوفہ چلے آئیے، یہاں لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ادھر خط روانہ ہو گیا اور ادھر حالات بگڑ گئے۔ یہ خط ملنے کے بعد حضرت حسین نے اپنے خاندان کے 72 افراد کو لے کر مدینے سے روانہ ہو گئے۔ صحابہ نے روکا، مت جائیے، کوفے والے غدار ہیں، اپنے والد کے ساتھ انہوں نے غداری کی ہے، اب مت جائیے۔ لیکن چونکہ حضرت حسین یہ چاہتے تھے کہ یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ایک نقصان دہ سیاسی نظام کو دنیا میں پنپنے دینے کے بجائے اگر میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ ایک صالح انقلاب رونما ہو، اور جو ہے یہ جو انتظام اور سیاسی نظم و ضبط کنٹرول یہ ایک غلط قسم کی آدمی کے ہاتھ میں آنے کے بجائے اگر میں اسے آگے بڑھ کر ہاتھ میں لے لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ایک صالح انقلاب آئے۔ اس نیت سے حضرت اپنے اہل خانہ کو، اچھا صحابہ نے یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ ایسا کرو اکیلے جاؤ، حالات سازگار ہوں تو پھر آپ اپنے اہل و عیال کو وہاں بلوا لیجئے۔ حضرت نے اسے بھی منظور نہیں کیا، اپنے پورے خاندان کو لے کر، قبیلے کو، خیش قبیلے کو لے کر کے چل پڑے۔ اس کے بعد جو ہے وہاں حضرت آدھا راستہ طے کیے تھے، ادھر مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا اور حضرت کو خبر نہیں۔ حضرت کو صرف یہ خط پہنچا ہے کہ حالات اچھے ہیں، آپ آ جائیے۔ قتل کرنے کی اطلاع نہیں ہوئی۔ جگہ جگہ علم غیب کا رد ہوتا ہے۔ خیر بہت دور پہنچ گئے۔ حضرت آدھے راستے تک پہنچ گئے تھے۔ اچھا مسلم بن عقیل نے انتقال سے پہلے جس کے گھر میں پناہ لیے ہوئے تھے ان کو کہا کہ میرا خط یہ پہنچا ہے کہ آپ آ جائیے، اب دوسرا خط لکھیے حضرت حسین کو کہ آپ جہاں ہیں وہیں سے مدینہ واپس چلے جائیں، حالات ٹھیک نہیں، حالات بگڑ گئے۔ اور یزید نے ابن زیاد کو، عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا حاکم بنا دیا۔ یہی یہ سارا کھیل جو ہے یہ کربلا کا، اس کا سب سے بڑا بدماش اور سب سے بڑا شر پسند یہی تھا، عبید اللہ بن زیاد۔ اسی نے مسلم بن عقیل کو قتل کروایا تھا۔ اور پھر یہ قاصد حضرت حسین کا دوسرا قاصد حضرت نے بھیجا راستے سے ہی، جاؤ دیکھو ابن لقیط کو بھیجا، حالات کا جائزہ لے کر آؤ، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ خط مل گیا، ایسے وقت میں خط ملا کہ حضرت بالکل قریب پہنچ گئے تھے۔
اس میں یہ تھا کہ آپ واپس چلے جائیے، لیکن حضرت نے مشورہ کیا، مشورہ یہ کیا اپنے خاندان والوں سے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں چند لوگوں نے کہا کہ ہم کو یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے، اس لیے کہ صاف خط آیا ہے کہ حالات اب ٹھیک نہیں ہیں، آپ آئیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ بعض صحابہ جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے یہ رائے دی کہ جب ہم چل چکے ہیں، چونکہ جو حضرت راستے میں آ رہے تھے تو ان کا جگہ جگہ استقبال ہو رہا تھا، اکرام، استقبال، ان کی آو بھگت ہو رہی تھی، چونکہ سادات کے خاندان سے تھے، حضور کے نواسے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارا استقبال اکرام دے کر ان کو یہ امید تھی کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا ہے، آپ کو دیکھیں گے تو لوگ مروب ہو جائیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ بعضوں نے یہ مشورہ دیا، اور اس میں ایک جماعت نے یہ کہا کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا ہے تو ہم جائیں گے اور اس کا بدلہ لیں گے، ہم ان کا بدلہ لیں گے، یہ پورا تھا۔ ادھر یہ ہوا، ادھر جو کوفے کا حاکم تھا اس نے ایک فوج بھیجی، اس کا نام تھا حضرت حسین، وہ سعد سے تھا، سعد یہ کہ حضرت سین سے، ایک سعد سے، حسین بن نمیر اس کا نام تھا، اس کو 1000 کی فوج دے کر کے بھیجا، قادسیہ ایک مقام ہے وہاں بھیجا، وہاں جاؤ تم۔ پھر ادھر سے عمرو بن سعد کو کئی ہزار کی فوج دے کر کے بھیجا اور کہا کہ حضرت حسین کو چاروں طرف سے گھیر لو اور ان کو آگے بڑھنے نہ دو۔ پھر حر بن یزید بھی آیا، اس طرح چاروں طرف سے حضرت حسین کو گھیر لیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ بھائی میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے آپ لوگوں نے خط لکھ کر کے بلایا ہے تو میں آیا۔ ایسا کرو، بہت غور سے سنو میری اس دوسری بات کو بھی، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاؤں گا، یا نہیں تو مجھے یزید سے ملنے کا موقع دو، یا نہیں تو اگر کسی اسلامی سرحد پر جہاد ہو رہا ہے تو وہاں جانے دو، میں ان کے ساتھ مل کر لڑ کر شہید ہو جاؤں گا۔ 3 پیشکش کی، جنگ کی بات حضرت حسین نے نہیں کی، آخری تک بھی حضرت حسین جنگ کی بات نہیں کرتے رہے۔ اب یاد رکھیے میری بات کو، تقدس ایک الگ چیز ہے، بزرگی ایک الگ چیز ہے، لیکن اسباب کو نظر انداز کرنا، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس کو حکومت سے ٹکرانے کی طاقت نہ ہو، میری بہت کو میں نام لیے بغیر اشارے کر رہا ہوں، یہ نام لے کر بولنے کا اسٹیج نہیں ہے، اگر عوام میں حکومت سے ٹکرانے کی طاقت نہ ہو کسی تحریک کو، تو خام خواہ اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنا یہ عقل کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت کے نظر میں بھی ناجائز و حرام ہے۔ خام خواہ اپنے آپ کو، حضرت حسین نے کبھی جنگ کی بات نہیں، یہ نہیں کہا کہ بدر میں 313 پر اللہ کی مدد ادری تھی۔ اور ایک بات اور بتاؤں، جنگ بدر میں بھی حضور جنگ کے لیے گئے ہی نہیں تھے۔ کوئی آدمی جنگ بدر سے یہ نتیجہ نکالے کہ 313 پر اللہ کی مدد ادری تھی، اس لیے اسباب کو نظر انداز کر کے، فراموش کر کے، صرف اللہ کی نصرت پر بھروسہ کر کے کسی کام کا بیڑا اٹھائے، تو یہ جنگ بدر کے واقعہ سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے۔ یہ واقعہ نہیں ہے، جنگ بدر کا نتیجہ نہیں ہے، اس لیے کہ حضور تو یہ تجارتی قافلے کی خبر پا کر، اور یہ بھی خبر ملی تھی بعض روایتوں میں ہے کہ اس جنگی قافلے میں جنگ کے سامان بھی ہیں جو مکے کو بیچنے کے لیے آ رہا ہے، تو اس کا تعاقب کرنے کے لیے حضرت گئے تھے، اور اچانک ایسی صورتحال بن گئی جنگ کی، وہ اچانک بن گئی، اس لیے جو صحابہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے ان پر عتاب نازل نہیں ہوا۔ عتاب اس لیے نازل نہیں ہوا، حضور ان سے ناراض نہیں ہوئے، ناراض اس لیے نہیں ہوئے کہ حضور جنگ کے لیے گئے ہی نہیں تھے، وہ تو تجارتی قافلے کے تعاقب کے لیے گئے تھے۔ اچانک جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی، تب
حضور نے اپنے قدم کو پیچھے ہٹانا مناسب نہیں سمجھا، تب اللہ کی مدد آئی۔ تو حضرت حسین نے جنگ کی بات نہیں کی اور یہ کہا کہ مجھے یزید سے ملاقات کرنے دیجیے، ڈائریکٹ میں بات کر لوں گا اس سے، یا میں جہاں سے آیا ہوں میں حکومت کرنا، آپ نے بلایا ہے تو میں آیا ہوں اس امید پر کہ جو ہے ایک سال انقلاب برپا ہو، اگر آپ نہیں چاہتے تو میں واپس جاؤں گا۔ خامخواہ حکومت سے ٹکرانے کا میں خواہش مند نہیں ہوں۔ اور تیسرا، اگر یہ دو باتوں کو بھی آپ نہیں مانتے تو پھر جو ہے مجھے کسی اسلامی سرحد پر چھوڑ دیجئے، میں وہاں لڑتے لڑتے اللہ کے نام پر جان دے دوں گا۔ آپ غور کرو میری بات کو، تین باتیں کہی، لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے حضرت حسین تیار نہیں ہوئے، اس لیے کہ نااہل کی ہاتھ پر بیعت کرنا جائز نہیں ہے۔ میں ایک آپ کو قصہ سناتا ہوں۔ علماء دیوبند صحابہ کے قدم بقدم کتنے گامزن ہیں۔ جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، بہت شروع کا زمانہ تھا، شورائی نظام ہے، اور اس بات کے حضرت حسین ایسا لگتا ہے کہ موروثیت کے مخالف تھے۔ باپ کا بیٹا، بیٹے کے بعد پھر بیٹا، ایسا نہیں۔ ہاں، باپ کا بیٹا اگر اہل ہے، قابل ہے، اور امت کے عقل مند افراد، نیک متقی پرہیزگار بیٹے کو ہی خلیفہ مقرر کر دے اس لیے کہ قابل بھی ہے، تو وہ الگ بات ہے۔ ناقابل ہوتے ہوئے صرف وراثت کی بنیاد پر، چونکہ یہ اس کا بیٹا ہے اس لیے باپ کی جگہ اس کو بٹھاؤ، اسلام اس کا قائل نہیں ہے، اسلام اس کا روادار نہیں ہے۔ یہی حضرت حسین کی رائے معلوم ہوتی ہے کہ امیر معاویہ کی شان جلیل القدر ہے سر آنکھوں پر، لیکن باپ کے بعد یزید جس کی نیکی پر صحابہ کا اتفاق نہیں تھا۔ ایک بات اور سن لیجئے، ایک ہوتے ہیں صحابی کے لیے یہ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھے، بہت غور سے سنو میری بات کو، اور ایمان کی حالت میں انتقال ہو، جس کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا ہو تو وہ صحابی ہے۔ لیکن تابعی کے لیے تین شرطیں ہیں، یہ ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھنا، ایمان کی حالت میں انتقال ہونا، اور صحابی کا تابع دار ہونا۔ اگر صحابی کا تابع دار نہیں ہے تو وہ تابعی نہیں ہے، تو اس کی تابعیت میں اختلاف ہے۔ تو موروثیت کے کتنی بنیادی نتائج ہیں یہ، آپ اسے کھیل مت سمجھو۔ میں اب ماضی قریب میں رونما والے اختلافات کو نہیں اٹھانا چاہتا، اور یہ وہ مجمع نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، شورا بنی، حضرت گنگوہی سرپرست تھے دارالعلوم دیوبند کے، پہلے سرپرست تھے حضرت گنگوہی۔ یہ اختلاف ہوا دیوبند میں لوگ یہ چاہتے تھے کہ دیوبند کا ایک آدمی شورا میں رہے، ایک ایسے آدمی کا نام لیتے تھے جو اہل نہیں تھا۔ خط لکھا گیا حضرت گنگوہی کو کہ دیوبند والے یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو شورا میں لے لو۔ حضرت گنگوہی نے کہا کہ نااہل کو ہم شورا میں نہیں لے سکتے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت اگر نہیں لیں گے تو فساد ہوگا، مدرسہ ٹوٹ جائے گا، بند ہو جائے گا مدرسہ۔ تو حضرت گنگوہی نے دوسرا جواب لکھوایا کہ اگر مدرسہ بند ہوتا ہے تو بند کر دو اور چابی انہی کے ہاتھ میں دے دو، لیکن ہم کوئی ناجائز مدرسہ چلانے کے لیے کوئی ناجائز کام نہیں کرنا چاہتے، ہم دوسرا مدرسہ کھولیں گے۔ خیر وہ فتنہ فروغ ہوا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں اہل اور نااہل کی کتنی اہمیت ہے، اسے اب ہلکا نہ لو۔ سارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کا یہی حاصل ہے۔ میں بھی آگے جا رہا ہوں، وقت ہو گیا، میں تفصیل سے بیان کر رہا تھا۔ خیر اس کے بعد حضرت حسین نے خطبہ دیا، وہ انشاءاللہ بقیہ اور بھی نتائج ہیں،
اس کے کچھ اعتقادی نتائج بھی ہیں، اس کے کچھ سیاسی نتائج بھی ہیں، اور جو ہے اس کے کچھ تکوینی نتائج بھی ہیں کہ ایسے واقعات کیوں رونما کراتے ہیں اللہ۔ انشاءاللہ ہم بقیہ گفتگو اسے باقی رکھیں گے اور اس واقعے کو ہم مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک بات اور سن، میں گزشتہ جمعہ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، 2-3 جمعہ سے ایک بات میں اس واقعے سے بھی ثابت کر چکا ہوں، حضرت حسین عالم الغیب نہیں ہوتے تو کیوں جاتے کوفہ؟ درمیان میں راستے میں ان کو خبر ملی اور مدینے سے ہی نہ چلتے ہیں، اور مسلم بن عقیل کو حالات کے جائزے کے لیے بھیجا ہی اس لیے کہ بھیجے بغیر حالات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، مشکل کشا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی ہے، ولی تو ولی حضرت حسین کو حضور کے نور سے خاص حصہ ملا تھا۔ مشکل کشا کہتے ہیں جس پر خود مصیبت نہ آئے، دوسروں کی مصیبت دور کرنے کا قصہ تو بعد میں ہے۔ مشکل کشا کہتے ہیں جو خود مصیبت میں مبتلا نہ ہو۔ حضرت حسین کتنی سخت مصیبتوں میں مبتلا ہوئے، مشکل کشا ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دو واقعے، دو اعتقادی نتیجے ہیں۔ سیاسی اور تکوینی نتائج کیا ہیں اس کے، ہم بہت تفصیل سے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔